أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ان معجزات کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر فرمائے، مثلا مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو پھونک مارنا اور اس کا اڑ جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسی طرح مادرزاد نابینے کا بینا ہو جانا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جانا، اسی طرح برس کے مریض کا ٹھیک ہو جانا، مردوں کا زندہ ہو جانا۔ تو یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، لیکن یہودیوں نے ان معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی نہ مانا، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی ضد پر اڑ جائے اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس سے زبردستی کوئی نہیں منوا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے اور زبانی طور پر بھی ان کو سمجھایا، یعنی اپنی حجت پوری کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انہی سازشوں کا ذکر ان آیات میں فرمایا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے کفر، کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کر دیا ہے، الٹا صرف انکار نہیں کر دیا بلکہ الٹا میرے خلاف منصوبے بھی بنا رہے ہیں، تو قال، فرمایا، من انصاری الی اللہ، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کون میری مدد کرے گا۔ دیکھیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کا دار و مدار اسباب پر ہے۔ اگرچہ اسباب کے اندر اثر تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو اسباب پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میری مدد کون کرے گا۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان کو حواری کہنے کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حواری حور سے ہے۔ حور کا معنی ہوتا ہے سفیدی، کیونکہ ان کے دل بڑے صاف تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ دل میں جو ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا، منافقت ان کے دل میں نہیں تھی کہ دل کسی اور طرف ہو اور زبان پر کوئی اور بات ہو، تو اس واسطے ان کو حواری کہا گیا کہ وہ دل کے بڑے صاف تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سفید فام لوگ تھے، یعنی سفید چمڑی والے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کو حواری کہا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ دھوبی تھے، کپڑوں کو سفید کیا کرتے تھے، تو اس واسطے بھی ان کو حواری کہا گیا ہے۔ اب وہ تھے غریب لیکن مومن تھے، اور یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے جو جائز پیشے ہیں ان کو اختیار کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی، اسلام نہیں روکتا۔ اور یہ بھی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ماننے والے تھے، یہ اکثر سفید کپڑے پہنتے تھے، اس لیے بھی ان کو حواری کہا گیا ہے۔ اب اس واسطے چونکہ حور کا معنی ہوتا ہے سفیدی، تو یہ ساری وجوہات علماء مفسرین نے تفاسیر میں بیان کی اور تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ تو یہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے لیکن مخلص تھے، اور اخلاص کا اثر جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فرمایا، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور اس اے عیسیٰ علیہ السلام
گواہ بن جانا بے شک ہم فرما بردار بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی ہیں اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ پھر ان حواریوں نے دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو تو نے کتاب نازل کی انجیل، ہم اس پر ایمان لائے، اور ان معجزات پر جو معجزات تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں ان پر بھی ہم ایمان لائے، یعنی ہم تمام چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور اے پروردگار ہم نے تیرے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو اے پروردگار ہمیں بھی لکھ دے ان لوگوں کے ساتھ جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارا رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تیرے رسول ہیں، تیرے پیغمبر ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بالکل حق ہے، اور جو معجزات ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں وہ بالکل حق ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ وَمَكَرُوا، اور ان کافروں نے تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیریں کی۔ تفسیروں میں بھی موجود ہے اور تاریخ میں بھی مذکور ہے کہ شام کا صوبہ تھا، رومیوں کی حکومت تھی، رومیوں کی طرف سے جو گورنر تھا اس کا نام تھا ہیروداس، ہیرورد یا ہیرورد، یہ اس وقت شام کا گورنر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شور مچایا اور شام میں احتجاج شروع کر دیے، انہوں نے جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، نعرے بازی کی کہ ایک ایسا شخص جس کا نسب معلوم نہیں ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ پر جو کچھ ظاہر کرتا ہے اس کو معجزہ بتاتا ہے، حالانکہ وہ سب جادو ہے، وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو انہوں نے بڑا شور مچایا گلیوں میں، محلوں میں، چونکہ یہودیوں کی اکثریت تھی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے وہ گنتی کے لوگ تھے، چند لوگ۔ تو یہ یہودی احتجاج کرتے ہوئے گورنر کے پاس گئے اور گورنر سے کہا کہ تم ہمارے حاکم ہو، تم گورنر ہو، ہماری پریشانی کا تم سد باب کرو، اس شخص نے ہمارے دین میں فطور ڈال دیا ہے، یہ دیکھو ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اور یہ ان کے الٹ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے یہ ہمیں اس سے روکتا ہے، یہ ہمیں وہ نہیں کرنے دیتا، لہٰذا اس کو سولی پر لٹکاؤ۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ اہل بدعت اہل سنت کو وہابی کہہ دیتے ہیں، وہابی کی دم لگا دیتے ہیں، اور وہابی کہنا کو جو ہے انہوں نے ایک قسم کی گالی بنا دی ہے، تو بس جس کو وہابی کہہ دیا وہ اچھوت بن گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ہندو تھا، وہ نسوار بیچا کرتا تھا۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ نسوار جو ہے وہ شرعی طور پر مکروہ ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ تو وہاں محلے کے جو مولوی صاحب تھے وہ روزانہ نسوار کی ایک چٹکی اس سے لے جایا کرتے تھے اور پیسے نہیں دیتے تھے، چٹکی لگا کے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن اس ہندو نے مولوی صاحب سے کہا کہ میاں جی آپ روزانہ ایک نسوار کی چٹکی لے جاتے ہو، میں بھی آخر یہ نسوار خرید کے لاتا ہوں، میرے بھی بال بچے ہیں، آپ پیسے تو دیتے نہیں ہو، تو آپ پیسے دیا کرو۔ مولوی صاحب کو اس کی بات بڑی بری لگی کہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے جو ہے مسجد میں اعلان کر دیا کہ بھائی لوگ نماز پڑھ کے جانے لگے تو ان کو بولا بھائی ادھر آؤ میری بات سنو، سارے جمع ہو گئے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جو فلاں دکاندار ہے یہ وہابی ہو گیا ہے، لہٰذا اس سے آئندہ کوئی چیز نہیں خریدنی تم لوگوں نے۔ اب چونکہ وہابی کی دم اس نے لگا دی، اب لوگوں نے اس سے خریداری، خرید و فروخت بالکل بند کر دی۔ اب وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا رہتا تھا، کوئی اس سے سامان ہی خریدنے نہیں آتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، کسی نے اس سے سامان نہیں خریدا۔ تو ایک دن مولوی صاحب اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ ہاں بتا، پتہ چلا نا تجھے کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں مولوی صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے، آپ مہربانی کرو مجھ سے ایک چٹکی روزانہ نسوار لے لیا کرو اور پیسے بھی نہ دیا کرو، لیکن یہ وہابی کی دم مجھ سے ہٹا دو۔
مجھے معاف کر دو، نسوار لے جایا کرو۔ ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا ڈبلیو ہنٹر نامی ایک انگریز تھا۔ اس نے یہ وہابی کا لفظ ایجاد کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسی دم لگا دی ہے کہ یہ ساری زندگی اتارتے پھریں گے، نہیں اترے گی۔ تو خیر، تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا مطالبہ کر دیا گورنر سے کہ ان کو سولی پر لٹکاؤ، تو گورنر نے مرکزی حکومت کو خط لکھا کہ ہمارے صوبے شام کے اندر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ ایک شخص ہے، اس کو لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کو سولی پر لٹکانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو مرکز نے اس کو جواب لکھا کہ ایک آدمی کو اگر سولی پر لٹکانے سے امن قائم ہوتا ہے تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، وہ کون سا ہمارا چچے کا بیٹا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ رومی تھی اور حکومت بھی رومیوں کی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے، ٹھیک سے پہچانتے نہیں تھے۔ جس طرح ہم پر انگریز مسلط تھے، اس طرح وہاں شام میں روم مسلط تھا۔ تو پولیس والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ شناخت نہیں تھی، کیونکہ ان کو ملاقات کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا۔ انہوں نے ایک شخص کو پکڑا، اس کا نام تھا شمعون قرینی، اس کو پکڑ کے سولی پر لٹکا دیا۔ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، اور یہ بات انگریز بھی تسلیم کرتا ہے کہ شمعون قرینی کو ہی سولی پر لٹکایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لٹکایا گیا تھا، اور برناٹی کا انسائکلوپیڈیا میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ تو شمعون قرینی کو سولی پر لٹکا کر وہ لوگ مطمئن ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں۔ قرب قیامت زمین پر نازل ہوں گے، ان کے نازل ہونے کی نشانیاں تو اب قریب آ چکی ہیں، باقی کب نازل ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہودیوں نے تدبیریں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ تو فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی بچانے کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔